بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت کے بارے میں حضور قبلہ عالم میرے آقا مولا احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیوں کے مطابق اس کو اس طرح ترتیب فرمایا کرتے تھے۔ تو پہلے چند احادیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، پھر آگے سرکار قبلہ کے ارشادات جو اس کو آپ جس ترتیب سے بیان فرماتے تھے اسے عرض کروں گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علامات قیامت سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا بہت ہوگا، شراب کا پینا بڑھ جائے گا، آدمی تھوڑے ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے خبر گیری کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ آگے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قیامت سے پہلے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان سے بچو۔ جابر رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث مبارک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخیر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا، اس کو گنے گا نہیں۔ ایک روایت میں ہے، میری امت کے اخیر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپیں بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانکے گی۔ یہ علامات قیامت کا بیان مشکوٰۃ شریف، اس میں یہ حدیث مبارکہ سب درج ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت غنیمتوں کو ذاتی دولت ٹھہرایا جائے، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، غیر دین کا علم پڑھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو نزدیک کرے، اپنے باپ کو دور رکھے، مسجد میں آوازیں ظاہر ہوں، فاسق و فاجر شخص اپنے قبیلہ کا سردار بن جائے، قوم کا سردار ذلیل و کمینہ شخص ہو، آدمی کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والیاں اور باجے ظاہر ہوں، شراب پی جائے، اس امت کے پچھلے اگلوں کو لعنت کریں، اس وقت سرخ ہوا کا، زلزلوں کا اور زمین میں دھنس جانے کا، صورتوں کے تبدیل ہو جانے، پتھروں کے برسنے اور پے در پے نشانیوں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرو۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں ان حدیثوں کے حوالے سے اور شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیاں جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر سرکار اس طرح فرماتے تھے کہ قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ ظاہر ہوگی، جس کا پہلا دھنسنا جو ہوگا وہ مشرق میں ہوگا۔ مشرق کے دھنسنے سے مراد حضور فرماتے تھے کہ یہ ہند و پاک کی جنگ ہے، یہ جنگ ہوگی، اس میں افغانی، ایرانی، ترکی اور پاکستانی مل کر ہندوستان پر حملہ کریں گے، راتوں رات کیڑوں مکوڑوں کی طرح، چونٹیوں کی طرح ہند کی زمین میں داخل ہو جائیں گے، جس سے
ہندوستان کی زمین بھی کانپے گی اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائیں گے اور اس میں شامل ہوں گے۔ اسی لیے اسے غزوہ ہند کے نام سے نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، غزوہ ہند کے نام سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس طرح یہ ہندوستان کی جنگ جو ہوگی 6 مہینے رہے گی۔ 6 مہینوں میں مسلمان بالکل اس پہ غالب آ جائیں گے، قبضہ کر لیں گے اور اس کا نام بھی چینج کر لیں گے۔ اس کا نام پھر ہندوستان نہیں رہے گا، یہ ہندو قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ دوسرا دھنسنا آپ نے فرمایا مغرب میں ہوگا، دوسرا دھنسنا مغرب میں ہوگا، اس میں یہ انگلستان اور برطانیہ جو ہے یہ بالکل اس پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر روس اور جرمنی مل کر حملہ کریں گے اور اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تاریخ میں اس کا نام رہ جائے گا، کتابوں میں نام رہ جائے گا، لیکن زمین پہ اس کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑیں گے۔ تو تیسرا دھنسنا جو ہے آپ نے فرمایا وہ عرب میں ہوگا، اس میں یہ فلسطین جو ہے یہ بالکل مٹ جائے گا، یہودی قوم ختم ہو جائے گی، بچے کچے بھاگ جائیں گے جو پھر دجال کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ اس طرح اس کے بعد عالمی جنگ ہوگی، تیسری عالمی جنگ، اور وہ اس جنگ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک جو ہیں یہ تقریباً سب ختم ہو جائیں گے، کافر قبضہ کر لیں گے اور جزیرۃ العرب کو کافر فوجیں گھیر لیں گی۔ بچے کھچے مسلمان جو ہوں گے وہ کعبہ شریف میں اکٹھے ہوں گے، تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ شریف میں، تو آپ اس جنگ کو جیت لیں گے۔ یہ بڑا بڑا اسلحہ جو ہے وہ آپ کے تصرف سے بیکار ہو جائے گا، یہ ایٹم بم وغیرہ چلیں گے ہی نہیں، بم پھینکیں گے لیکن چلیں گے نہیں، آپ کے تصرف سے یہ بیکار ہو جائیں گے اور تیر تلوار کا زمانہ آ جائے گا۔ اس میں امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اس جنگ کو جیت لیں گے اور پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ 7 سال 8 سال یا 9 سال احادیث مبارکہ میں درج ہیں، اور سرکار قبلہ عالم میرے آقا مولا رہنما اولیاء مظہر نور خدا اسی طرح فرماتے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، جب امام صاحب حکومت پہ برانجما ہوں گے، تخت پہ بیٹھیں گے، تو پھر آپ کے سامنے جو ہے یہ دجال نکل آئے گا۔ یہ دجال دنیا میں اپنی شوبدہ بازیاں دکھاتا ہوا، لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا مقام لد تک پہنچ جائے گا، مدینہ شریف کی طرف آئے گا، لیکن فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو مقام لد پر جب پہنچ جائے گا تو ساری دنیا کے کافر اور شیطان جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ شریف پر اتریں گے اور امام صاحب سے پوچھیں گے کہ دجال کدھر ہے، تو امام صاحب فرمائیں گے کہ وہ مقام لد پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس حد نظر تک جاتا ہوگا، جو جس شیطان کو اور کافر کو لگے گا آگ لگتی جائے گی اور وہ مرتے جائیں گے، جل جائیں گے۔ تو وہاں آپ اس کو مقام لد میں پہنچیں گے، وہاں ایک باغ ہوگا کھجوروں کا، اس میں وہ چھپے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے، اس کو قتل کریں گے اور لا کر باہر پھینکیں گے۔ لوگوں سے فرمائیں گے کہ جسے آپ امام مہدی کوئی خدا کوئی کچھ مان رہا تھا، یہ تو کافر تھا، دجال تھا، یہ سامنے آپ کے پڑا ہے، اس کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ تو پھر اس کو قتل کر کے آپ واپس آ جائیں گے امام صاحب کے پاس، تو اس وقت امام صاحب ان سے عرض کریں گے کہ جی آپ نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ میرا حق نہیں ہے، میں نبی کی حیثیت سے نہیں، میں سرکار کی امتی کی حیثیت سے ہوں، تو یہ نماز پڑھانا امامت کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ تو امام صاحب نماز پڑھائیں گے، اس وقت آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارک
کہ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ایک نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اور اس طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر یہ امام صاحب جو ہیں ان کا وصال ہو جائے گا۔ لوگ جنازہ پڑھیں گے اس وقت مسلمان اور آپ کو دفن کریں گے خانہ کعبہ شریف کے پاس۔ یہ مکہ شریف میں ہی یہ واقعہ ہوگا۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تخت پر بیٹھیں گے تو جاجوج اور ماجوج اور دابۃ الارض اس طرح کے جو ہیں جو نشانیاں رہ گئی ہوں گی اور سورج کا پلٹنا واپس آنا اور یہ بڑی بڑی علامات جو ہیں یہ ظاہر ہوں گی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ جاجوج ماجوج جو ہیں آپ کی بد دعا سے مارے جائیں گے۔ آپ دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ زمین پر ان کی چربی پھیل گئی ہے، بدبو پھیل گئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تیز ہوا چلائیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو پھر بارش ہوگی، زمین دھل جائے گی اور ان کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا اور نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں وہ دفن ہوں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ دفن ہو جائیں گے تو پھر بڑی بڑی جو نشانیاں رہ گئی ہوں گی کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، عصر کے دن تک آنا اور واپس غروب ہو جانا، یہ علامت ہوگی کہ اب کوئی اللہ کا ولی زمین پر موجود نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب لوگ توبہ کریں گے، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی گناہ کرے گا بس کفر میں گرتا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے مشرق سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے ہانک کر عرفات کے میدان تک لے آئے گی۔ وہاں لوگ سب جو بچے کھچے ہوں گے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ تو پھر وہ لوگ چونکہ جنگ کافی عرصہ رہی ہوگی اس سے بہت پریشان ہوئے ہوں گے اور اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے سب مل کر وہ مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے کہ جس سے دوبارہ جنگ نہ ہو، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو وہ سب پھر ان کے جو تھنک ٹینک ہوں گے، سیانے ہوں گے، جو سمجھدار بزرگ ان کے سیانے جو ہوں گے وہ یہ مشورہ دیں گے کہ یہ عبادت گاہیں جو ہیں کسی بھی مذہب کی سب برباد کر دو۔ ان کی وجہ سے ہی جنگیں ہوتی تھیں، کیونکہ ایک عبادت گاہ کے لوگ دوسری عبادت گاہ کو، جیسے گرجا والے مندر والوں کو کافر کہتے تھے، مندر والے مسجد والوں کو، مسجد والے ان سب کو اس طرح کافر کہتے تھے، تو پھر اسی لیے جنگیں ہوتی تھیں۔ تو وہ پھر یہ کام کریں گے کہ مسجد، مندر، گرجے سب کو گرا دیں گے، ساری دنیا میں گرا دیں گے سب کو، کوئی مسجد نہ مندر نہ گرجا نہیں چھوڑیں گے۔ اور آخر میں آ کر وہ خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھیں گے، ایک پتھر اکھاڑیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونک دو۔ تو حکم الہی سے سور پھونک دیا جائے گا، جس سے قیامت برپا ہوگی۔ جنگل کے جانور آبادیوں کی طرف دوڑیں گے کہ وہاں شاید پناہ مل جائے، اور آبادیوں کے لوگ جو ہوں گے وہ جنگل کی طرف دوڑیں گے، لیکن زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اس میں گر گر کر ہلاک ہوں گے، آسمان ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے اور سب کچھ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو ہموار کریں گے، پھر اس کے اوپر بارش کریں گے، 40 دن بارش ہوتی رہے گی، پھر اس کو دوبارہ جو ہے یہ پھر کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلہ، کوئی غار یہ نہیں رہے گی، سب برابر ہو جائے گی۔ تو دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ دوبارہ سور پھونکو۔ ان کے سور پھونکنے سے سب روحیں زمین سے اپنے اپنے جسموں کے ساتھ
ایسے نکل کے کھڑی ہوں گی جیسے سبزہ اگتا ہے، تو وہ زمین بھر جائے گی، سب لوگ جو ہیں وہ زمین کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا تخت جو ہے وہ بیت المقدس میں جو پتھر ہے جس پر سوار ہو کر نبی علیہ السلام براق پہ سوار ہوئے تھے، اس پتھر کے اوپر جو ابھی بھی وہاں موجود ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا تخت لگے گا اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ کام جو ہے قیامت تک کا سرکار اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ یہ اگر اس میں کوئی چیز ایسی مجھ سے عرض ہو گئی ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو وہ ایسا ہے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اس میں حضور قبلہ عالم میرے آقا مولا رہنما اولیاء مظہر نور خدا نے تو بالکل حق اور سچ بیان فرمایا تھا۔ اگر کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی، کوئی اس میں کمی کوتاہی ہو تو وہ مجھے میری اصلاح کر دیں، تو اس کو ہم دوبارہ ریکارڈ کر دیں گے۔ تو اس طرح کیونکہ اللہ کے ولی، کوئی بھی اللہ کا ولی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کہتا، ان کا ہر فرمان قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نظر آئے کہ یہ ان کا فرمان قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو وہ ان کا فرمان نہیں ہوتا، وہ کسی دوسرے نے، جیسے جھوٹی حدیثیں بنا کر سرکار کی طرف منسوب کر دیتے تھے لوگ، تو اسی طرح کسی دوسرے آدمی نے اس کو بھی اس اللہ کے ولی کی طرف منسوب کیا ہوگا، من گھڑت بنایا ہوگا، تو اس کو ہم ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قول و فعل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔